ایک ایسا وفاق جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹنے والا تھا۔ قطر اور بحرین نے آخری وقت پر متحدہ عرب امارات کا حصہ بننے سے کیوں انکار کیا؟ ایران کا اسلامی انقلاب اور آیت اللہ خمینی کا خوف کیسے ایک ہی جھٹکے میں خلیج کی موروثی بادشاہتوں کو اپنی بقا کے لالے پڑ گئے؟ جب ایران عراق جنگ چھڑی تو کیوں ابو ظہبی صدام حسین کی مدد کر رہا تھا اور دبئی خفیہ طور پر ایران کو ہتھیار پہنچا رہا تھا؟ کویت پر عراقی حملے نے خلیج کے شیوخ کو کون سا ایسا خوفناک سبق سکھایا جس کے بعد انہوں نے اپنی بقا کا سودا امریکہ کے ساتھ کر لیا؟ متحدہ عرب امارات کی تاریخ، امریکہ اور برطانیہ کے مشرق وسطیٰ میں مفادات سے جڑے حقائق جاننے کے لیے آج کی ویڈیو دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ گزشتہ 300 برسوں کے دوران اگر برطانیہ یا امریکہ مداخلت نہ کرتے تو آج خلیج عرب کا سیاسی نقشہ یقیناً بہت مختلف ہوتا۔ خلیجی عرب امارات کی بقا دراصل مقامی شاہی خاندانوں اور عالمی طاقتوں کے مفادات کے ایسے امتزاج کا نتیجہ رہی ہے جس نے ان سے کہیں بڑے اور طاقتور ریجنل حریفوں کو ان کے خلاف مؤثر ہونے سے روکے رکھا۔ بقا اور خوشحالی کی اسی جدوجہد میں متحدہ عرب امارات، جو 7 الگ الگ امارات پر مشتمل ایک وفاق ہے اور جن میں سے ہر ایک کا اپنا حکمران خاندان، اپنے مخصوص مفادات اور باہمی رقابتیں ہیں، خلیجی ماحول میں ایک نہایت غیر متوقع ریاستی ڈھانچے کے طور پر سامنے آیا۔ امارات کی تاریخ پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو امارات کی موجودہ صورتحال بتا دوں کہ آخر کیوں ایران نے سب سے زیادہ فوجی حملے متحدہ عرب امارات پر کیے۔ امارات کئی دہائیوں سے امریکہ کا ایک اہم دفاعی اور اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، اس لیے امریکہ نے یہاں اپنی فوجی موجودگی بھی برقرار رکھی ہے اور اپنی بڑی تجارتی کمپنیوں کے ریجنل سینٹرز بھی یہاں قائم کر رکھے۔ ابو ظہبی میں واقع الزفرہ ایئر بیس امریکہ کا سب سے اہم فضائی فوجی اڈہ سمجھا جاتا ہے، جہاں امریکی فضائیہ کے ہزاروں اہلکار تعینات رہتے ہیں اور جہاں سے مشرق وسطیٰ میں نگرانی، انٹیلیجنس، فضائی ایندھن کی فراہمی اور مختلف عسکری آپریشنز انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کی جبل علی بندرگاہ امریکی بحریہ کے لیے خطے کا سب سے بڑا لاجسٹک مرکز ہے، جہاں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز، آبدوزیں اور جنگی بیڑے باقاعدگی سے لنگر انداز ہوتے ہیں۔ فجیرہ کی بندرگاہ بھی امریکی بحریہ کو اہم لاجسٹک سہولیات فراہم کرتی ہے، خصوصاً آبنائے ہرمز کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ مختلف اوقات میں امارات میں تقریباً 5000 امریکی فوجی اہلکار تعینات رہے۔ فوجی تعاون کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات امریکی سرمایہ کاری اور کاروبار کا بھی ایک بڑا مرکز بن چکا ہے۔ دبئی اور ابو ظہبی میں درجنوں امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا کے لیے اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹرز قائم کر رکھے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں امریکہ کی متعدد بڑی کمپنیاں اپنے علاقائی آپریشنز چلا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں مائکروسافٹ، گوگل، ایمیزون ویب سروسز، اوریکل، آئی بی ایم، سسکو، ڈیل ٹیکنالوجیز، انٹل، انویڈیا اور ایچ پی جیسی عالمی کمپنیاں شامل ہیں۔ اسی طرح مالیاتی شعبے میں جے پی مورگن چپس، سٹی بینک، بینک آف امریکہ، ویزا، ماسٹر کارڈ اور بلیک راک جیسے بڑے ادارے متحدہ عرب امارات سے اپنے ریجنل مالیاتی آپریشنز منظم کرتے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں ایکزون موبل، شیورون، ہالی برٹن، بیکر ہیوز اور ایس ایل بی سرگرم عمل ہیں۔ دفاعی اور ہوا بازی کے صنعت میں بوئنگ، لاک ہیڈ مارٹن، آر ٹی ایکس اور جی ای ایرو اسپیس نے بھی اپنے ریجنل دفاتر متحدہ عرب امارات میں قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین کی مصنوعات اور صحت کے شعبے میں پیپسی کو، دا کوکا کولا کمپنی، پراکٹر اینڈ گیمبل،
جانسن اینڈ جانسن اور فائزر جیسی بڑی امریکی کمپنیاں بھی متحدہ عرب امارات کو اپنی ریجنل کاروباری سرگرمیوں کا اہم مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ در حقیقت متحدہ عرب امارات امریکہ کے لیے صرف ایک تجارتی شراکت دار نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں اس کی فوجی، اقتصادی اور سفارتی حکمت عملی کا ایک اہم ستون بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف یہاں امریکی فوج کی مستقل موجودگی برقرار ہے، جبکہ دوسری طرف سینکڑوں امریکی کمپنیاں امارات کو پورے خطے میں اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری کے مرکزی سینٹر کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ اب یقیناً آپ خود سے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آخر کیوں ایران متحدہ عرب امارات پر حالیہ جنگ میں حملے کرتا رہا ہے۔ اب ذرا واپس امارات کی تاریخ پر چلتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے قیام میں ابو ظہبی اور آل نہیان خاندان کا کردار اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھا، تاہم یہ ریاست کے وجود سے گہری طرح جڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کی تشکیل کو سمجھنا ہو تو پہلے ابو ظہبی اور آل نہیان کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ برطانوی دور کے ٹریوشل ارینجمنٹ کی جگہ ایک ایکٹیو اور کمپریہنسو فیڈرل سسٹم کے قیام کا تصور ہی بظاہر ناممکن تھا، جبکہ ایک فیڈرل اسٹیٹ تک پہنچنے کا عملی سفر اس سے بھی زیادہ دشوار اور غیر متوقع ثابت ہوا۔ پہلا تجربہ ٹریوشل ریاستوں کو یکجا کر کے متحدہ عرب امارات کی شکل میں ڈھالنا تھا، جبکہ دوسرا تجربہ امارات کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان اور ان کے بھائی شیخ محمد زید ال نہیان کی جانب سے اختیار کی گئی ایکٹیو اور پیش قدم پالیسی تھی، جس کا مقصد متحدہ عرب امارات کو خطے میں ایک ایسا شراکت دار بنانا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہ ہو۔ امارات کے قیام، ابو ظہبی کے کردار اور شیخ زائد کی شخصیت ایک دوسرے سے اس قدر گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ خلیج کے جنوبی ساحل کی گزشتہ نصف صدی کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ابو ظہبی کو اس کے تاریخی تناظر میں رکھنا ناگزیر ہے۔ 18ویں صدی میں عالمی تجارت کے پھیلاؤ اور مشرق کے سویز میں برطانوی سلطنت کے دفاعی انتظامات نے خلیج میں ایک ایسا سیکیورٹی کا سسٹم تشکیل دیا جس نے مقامی حکمرانوں کے درمیان موجود سیاسی توازن کو برقرار رکھا اور تجارت کو لاحق خطرات، خصوصاً بحری قزاقی کو قابو میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج خلیج عرب کے تمام موجودہ حکمران خاندانوں کی حکمرانی کی جڑیں 18ویں صدی تک پہنچتی ہیں۔ برطانیہ نے ایک منظم اور ادارہ جاتی بحری سیکیورٹی کا سسٹم قائم کیا، جس نے ساحلی علاقوں میں القواسم اور بالواسطہ طور پر پہلی سعودی ریاست جو 1744 سے 1818 کے درمیان قائم تھی، اس کی بالادستی کا خاتمہ کر دیا۔ راس الخیمہ اور شارجہ سے سرگرم القواسم کی بحری قوت اور ان کی سمندری کارروائیوں نے نجد سے وابستہ زمینی چھاپہ مار مہمات، ریجنل ایکسپینشن اور معاشی قوت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بالآخر سعودی ریاست اور اس کے القواسم اتحادی دونوں عثمانی اور برطانوی سلطنتوں کے مفادات سے ٹکرا گئے۔ پھر 1818 میں عثمانیوں نے پہلی سعودی ریاست کو تباہ کر دیا، جبکہ 1819 میں برطانیہ نے راس الخیمہ اور شارجہ کی بحری طاقت کو فیصلہ کن شکست دے کر ختم کر دیا۔ اگرچہ امارات نے دوسری سعودی ریاست کی عروج، جس کا دورانیہ 1824 سے 1891 ہے، اس نے القواسم کی اثر و رسوخ کو کسی حد تک دوبارہ زندہ کیا، لیکن اب یہ اثر و رسوخ ایک ایسے سیاسی فریم ورک کے اندر محدود تھا جو برطانوی آرڈرز اور ریڈ لائنز سے پوری طرح آگاہ اور ان کا پابند تھا۔ 19ویں صدی کے وسط میں خلیج کے دیگر امارات نے بھی اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی، تاہم ان کی یہ سرگرمیاں زیادہ تر برطانوی ٹریوشل سسٹم کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی رہیں۔ صحرا سے تعلق رکھنے والے بنی یاس قبیلہ 1761 میں اس وقت ابو ظہبی کے جزیرے پر آباد ہوا جب ال نہیان نے وہاں پینے کے قابل میٹھے پانی کے ذخائر دریافت کیے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بنی یاس نے عمانیوں کے ساتھ مل کر داخلی علاقے کے بریمی نخلستان میں سعودیوں کے خلاف جنگ لڑی اور پھر 1820 کے برطانوی جنرل ٹریٹی سے بھی فائدہ اٹھایا۔
بنی یاس بنیادی طور پر ایک صحرائی قبیلہ تھا، اس لیے برطانوی حکام اسے ترجیح دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اس بات کا امکان کم تھا کہ یہ قبیلہ سمندری سیکیورٹی کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرے گا۔ 1830 کی دہائی میں اندرونی اختلافات نے بنی یاس کو تقسیم کر دیا۔ بحرین کے آل خلیفہ اور ابو ظہبی کے النہان نے 1867 سے 1868 کے دوران قطر کے آل ثانی کے خلاف ایک ایسی جنگ چھیڑی جو غیر معمولی طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر برطانیہ نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے آل ثانی کو قطر کے جائز حکمران تسلیم کر لیا، ابو ظہبی پر سخت پابندیاں عائد کیں اور بحرین کے امیر کو امن کی خلاف ورزی کے الزام میں معزول کر کے جلا وطن کر دیا۔ جب برطانیہ نے خلیج میں جنگ و جدل پر عملی پابندیاں عائد کر دیں تو امارات نے اپنی توجہ تجارت کی طرف مبذول کر دی۔ ابتدا میں ایران کی بندرگاہ بندر لنگا کے ذریعے ہونے والی تجارت پر شارجہ کا غلبہ تھا، لیکن جب ایران کے قاجار حکمرانوں نے یہ حق واپس لے لیا تو دبئی کے حکمران مکتوم بن حشر آل مکتوم نے 1901 میں دبئی کو ایک فری پورٹ قرار دے دیا۔ ایران اور خلیج عرب دونوں کے تاجروں کو وہاں آ کر آباد ہونے کی دعوت دے دی۔ یہ فیصلہ غیر معمولی طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ چند ہی برسوں میں دبئی خطے کا اہم ترین تجارتی مرکز بن گیا اور ٹریوشل ریاستوں میں سب سے نمایاں حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے برعکس ابو ظہبی اس وقت تک بنی یاس خاندان کی ایک غریب اور دور افتادہ شاخ سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی ماہرین کو یقین تھا کہ الظاہرہ کے میدان میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور ان کے نزدیک بریمی نخلستان اس علاقے تک پہنچنے کا مرکزی دروازہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے دو راستے ممکن تھے، ایک عمان کے ذریعے اور دوسرا ابو ظہبی کے ذریعے۔ 1945 تک برطانیہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ عمان اس مقصد کے لیے قابل عمل راستہ نہیں رہا۔ اسی دوران سعودی عرب نے اپنے ریجنل دعووں میں تیزی سے اضافہ شروع کر دیا۔ ان دعووں کی پشت پر عربین امریکن آئل کمپنی یعنی ارامکو کی وہ تحقیقی کاوشیں تھیں جن میں قبائلی زکوٰۃ اور تاریخی وفاداریوں کے ریکارڈ کو سرحدی دعووں کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ برطانوی حکام کے نزدیک یہ صورتحال ایک ممکنہ سیاسی اور جغرافیائی بحران کا پیش خیمہ تھی۔ اس تناظر میں برطانیہ کو اپنا ایک مؤثر اتحادی شیخ زید بن سلطان النہان کی صورت میں ملا، جو اس وقت مشرقی صوبے کے گورنر اور ابو ظہبی کے حکمران کے بھائی تھے۔ اگرچہ شیخ زید مذہبی اعتبار سے قدامت پسند تھے، لیکن وہ وہابی سعودیوں کی سخت گیر مذہبی فکر سے شدید ناپسندیدگی رکھتے تھے۔ تاہم اس مخالفت کی اصل وجہ غالباً مذہبی اختلافات سے زیادہ سیاسی اور تاریخی عوامل تھے۔ آل سعود ماضی میں القواسم کے اتحادی رہ چکے تھے، جبکہ صحرا کے وسیع علاقوں خصوصاً بریمی نخلستان کے گرد و نواح پر دونوں فریقوں کے علاقائی دعوے ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ یہی عوامل مستقبل میں سعودی عرب اور ابو ظہبی کے درمیان کشیدگی کی بنیاد بنے۔ 1940 کی دہائی کے اواخر میں ارامکو اور سعودی حکومت نے جنوبی صحرا میں موجود قبائل کی تاریخی وفاداریوں اور زکوٰۃ کی ادائیگیوں کا ایک مفصل ریکارڈ تیار کیا تاکہ سعودی عرب کے علاقائی دعووں کو قانونی جواز فراہم کیا جا سکے۔ 1949 میں ریاض نے اعلان کیا کہ سعودی عرب ابو ظہبی کے تقریباً پورے جنوبی صحرائی علاقے کے ساتھ ساتھ عمان اور قطر کے بعض حصوں پر بھی اپنا حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ اس تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر ناکامی ہوئی۔ سعودی عرب کا اصرار تھا کہ اسے براہ راست ان غریب صحرائی شیوخ سے مذاکرات کا حق دیا جائے جو ان علاقوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ برطانوی نقطہ نظر سے یہ ایک تباہ کن پیش رفت تھی، کیونکہ اس سے ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو شدید دھچکا پہنچ سکتا تھا۔ 1953 میں برطانوی وزارت خارجہ کے قانونی شعبے نے ابو ظہبی کی جانب سے تجویز کردہ ثالثی کو مسترد کر دیا اور باقاعدہ بین الاقوامی قانونی کارروائی کی بھی مخالفت کی۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ کو یقین نہیں تھا کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں کامیاب ہو سکے گا۔
متعدد ناکام کانفرنسز اور مذاکرات کے بعد 1955 میں برطانیہ نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سعودی دراندازی کا خاتمہ کر دیا۔ اس بحران کے دوران شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی شخصیت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ سعودیوں کے خلاف ان کی مستقل اور غیر متزلزل مزاحمت نے انہیں ایک مضبوط اور قابل اعتماد رہنما کے طور پر منوا دیا۔ حماسہ سے سعودیوں کے انخلاء کے بعد برطانیہ کو امید تھی کہ سعودی فرمانروا سعود بن عبدالعزیز ال سعود زیادہ تعاون پر آمادہ ہوں گے۔ لندن میں امریکی خدشات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ ابن سعود کے جانشین شاہ سعود برطانوی مفادات کو نشانہ بنائیں گے، مگر برطانوی حکام نے ان خدشات کو جذباتی اور خود پسندانہ مبالغہ آرائی قرار دیا۔ بعض برطانوی اہلکار تو سعودی عرب کو ایک قرون وسطیٰ کی فرسودہ اور بنیادی طور پر بوسیدہ ریاست تک کہہ رہے تھے۔ یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ سعودی عرب نے برطانیہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے اور تقریباً ایک دہائی تک برطانوی مفادات اور اس کے اتحادیوں، جن میں ابوظہبی، عدن اور عمان شامل تھے، ان کے خلاف سرگرم مہم جاری رکھی۔ 1960 کی دہائی کے آغاز تک برطانیہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ شخبوت بن سلطان ال نہیان نہ تو ابوظہبی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی برطانوی تیل کے مفادات کا مؤثر تحفظ کر سکتے ہیں۔ 1966 میں برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن کی لیبر حکومت نے خلیج سے انخلاء کے منصوبے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ اس تناظر میں برطانیہ کے نزدیک ابوظہبی میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ناگزیر تھا اور اس مقصد کے لیے شخبوت کو اقتدار سے ہٹانا ضروری سمجھا گیا۔ چنانچہ اگست 1966 میں برطانوی حکام اور ال نہیان خاندان کے بعض بااثر افراد نے بلڈ لیس کو برپا کیا، جس کے نتیجے میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان ابوظہبی کے نئے حکمران بن گئے۔ خلیج سے برطانیہ کے مجوزہ انخلاء نے شمالی امارات میں شدید اضطراب پیدا کر دیا۔ دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید آل مکتوم نے اس احساس کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے اس وقت کہا، ان سے جانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ابوظہبی، بحرین اور پورے ساحل پر عوام اور حکمران سبھی خلیج میں برطانوی افواج کی موجودگی برقرار رکھنے کے حق میں ہیں، اگرچہ عرب دنیا کے عمومی موقف کے احترام میں وہ شاید کھل کر ایسا نہیں کہیں۔ ابوظہبی کے لیے سب سے بڑا فوری خطرہ سعودی عرب تھا، جس نے برطانوی انخلاء کی بات سنتے ہی دوبارہ سرحدی ایڈجسٹمنٹ کی باتیں شروع کر دیں۔ دوسری طرف تمام امارات ایران سے بھی خوف زدہ تھے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ نے ایران کے شاہ کو خطے میں تقریباً کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ چنانچہ برطانوی تحفظ کے خاتمے کے بعد ایک ایسی علاقائی طاقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا جو عسکری، معاشی اور آبادی کے اعتبار سے ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اسی غیر یقینی اور خوف کے ماحول میں متحدہ عرب امارات کے قیام کا راستہ ہموار ہوا، جہاں چھوٹی ریاستوں نے اپنی بقا کو مشترکہ وفاقی ڈھانچے اور بیرونی سیکیورٹی کی گارنٹیز سے وابستہ سمجھنا شروع کر دیا۔ خلیج سے انخلاء کا برطانوی فیصلہ عملی اعتبار سے جتنا اہم تھا، اس سے کہیں زیادہ نفسیاتی صدمے کا باعث بنا۔ اس کے باوجود ایک ایسے تعلق کا خاتمہ جو تقریباً 1.5 صدی پر محیط تھا، خطے کے حکمرانوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ برطانیہ اب ایک ایسی وفاقی ریاست کا تصور پیش کر رہا تھا جس میں مختلف امارات ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے مشترکہ سیاسی ڈھانچے کے تحت کام کریں۔ برطانوی منصوبے کے مطابق اس وفاق میں 9 ریاستیں شامل ہونی تھیں: بحرین، قطر، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ۔ تاہم جلد ہی واضح ہو گیا کہ 9 ریاستوں پر مشتمل یہ مجوزہ وفاق قابل عمل نہیں ہے۔ بحرین اور قطر یا ان میں سے کسی ایک کی شمولیت بھی تاریخی تنازعات، سیاسی طور پر حساس اور ریجنل لڑائیوں کا ایسا بوجھ ساتھ لائی تھی جو نئے اتحاد کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ابوظہبی کے شیخ زید اور دبئی کے شیخ راشد بن سعید آل مکتوم نے غیر معمولی سرحد کے ساتھ دونوں ریاستوں کے درمیان ایک وفاقی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا۔
फरवरी 1968 में दुबई में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये बात वाज़ेह हो गई थी कि बहरीन और कतर को इस मंसूबे में शामिल करना तमाम फरीकों के लिए पेचीदा मसला बन चुका है। बरतानिया में सियासी तब्दीली के बाद एडवर्ड हेथ और कंजर्वेटिव पार्टी ने हैरल्ड विल्सन की लेबर हुकूमत की जगह ले ली। नई हुकूमत ने खलीजी अमारात के वफाकी इत्तेहाद के क़याम के लिए दबाव में इजाफा किया। ताहम इस मंसूबे में अब बहरीन और कतर को शामिल करने का तसव्वुर तकरीबन तरक किया जा चुका था। बिलाखिर 2 दिसंबर 1971 को मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। अपने अरब अवाम की ख्वाहिशात के एहतराम में हम अबू ज़हबी, दुबई, शारजा, उजमान, उमुल कवैन और फुजेरा के हुक्मरान ये फैसला करते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम से एक वफाकी रियासत कायम की जाए। ताहम रासुल खैमा ने इस इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसकी बुनियादी वजह ईरान के हाथों तंबे कुबरा और तंबे सुगरा जज़ायर के ज़िया में बरतानवी किरदार के खिलाफ एहतजाज था। शुमाली अमारात ने इस वफाक में इसलिए शमूलियत इख्तियार नहीं की थी कि वो उसूली तौर पर इत्तेहाद के हामी थे, बल्कि उनके नज़दीक ये इत्तेहाद ईरान, अरब कौम परस्त तहरीकों और बाएं बाजू की इनकलाबी कुव्वतों के खिलाफ एक हिफाजती ढाल फराम कर सकता था। दूसरी तरफ अबू ज़हबी की तेल की दौलत इस बात की जमानत बन चुकी थी कि मगरबी ताकतें सऊदी अरब और ईरान समेत किसी भी मुमकिना खतरे के मुकाबले में इसके साथ खड़ी रहेंगी। 1972 में रासुल खैमा भी वफाक का हिस्सा बन गया, जब शेख जैद ने उसे यकीन दिलाया कि मुतनाज़ खलीजी जज़ायर की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल ताउन फराम करेगी। उस वक्त की हकीकत ये थी कि वफाकी ढांचा इंतहाई कमज़ोर था। आइन सिर्फ 5 साल के लिए आर्जी बुनियादों पर नाफिज किया गया था। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद थे और शेख जैद के सिवा शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान था जो वाकई मजबूत वफाकी सिस्टम का ख्वाहिशमंद हो। शेख जैद के वफाकी मंसूबे के लिए 1975 और 1976 की आलमी मुआशी कुसाद बाजारी उससे ज़्यादा मौजू वक्त पर नहीं आ सकती थी। शुमाली अमारात जो अमूमी तौर पर इख्तियारात की मरकजियत के मुखालिफ थे, इस मुआशी बहरान से शदीद मुतासिर हुए। इस मौके पर शेख जैद ने मुतालबा किया कि एक नया आइन बनाया जाए जिसके तहत वफाकी हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस ऐलान के बाद पूरे मुल्क में हिमायत के मुजाहिरे और इत्तेहाद के हक में जुलूस निकले। इन सरगर्मियों ने दूसरे हुक्मरानों पर शदीद सियासी दबाव डाला। 1978 और 1979 के दौरान ईरान में शाही निज़ाम तेज़ी से टूट फूट का शिकार हो गया और जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि इसकी जगह कायम होने वाला इस्लामी जमहूरिया ईरान पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और पेचीदा खतरा बनकर सामने आएगा। आयतुल्लाह खुमैनी ने बादशाहत के खिलाफ एक इस्लामी इनकलाब की अपील की और इक़्तिदार को मजहबी फुक़हा के ज़रिए चलाने का तसव्वुर पेश किया। अबू ज़हबी में शेख जैद समेत तमाम खलीजी हुक्मरानों ने यह बाखूबी समझ लिया कि खुमैनी की तनकीद किस निज़ाम के खिलाफ है, यानी वो बराह रास्त खलीज की मौरूसी बादशाहतों को हदफ बना रहे थे। 1976 में तरमीम शुदा आइन ने अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात की वफाकी हुकूमत को नए इख्तियारात दिए थे, लेकिन पुरानी ख़ानदानी रकाबतें और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात उसके अमली नफाज में बड़ी रुकावट बने रहे। दर हकीकत मजबूत वफाकी हुकूमत के असल और वाहिद हामी शेख जैद ही थे, जबकि बाकी अमारात बदस्तूर बड़ी हद तक आज़ादाना तौर पर अपने मामलात चलाते रहे। ईरानी इनकलाब के बाद सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि अब फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर हो गया था। फरवरी 1979 में तेहरान के वाक़यात से मुतासिर होकर शेख जैद के ज़ेरे असर वफाकी कौमी कौंसल ने एक सिलसिलावार दस्तावेज़ात जारी की, जिनमें सुप्रीम काउंसिल ऑफ रूलर्स पर तनकीद की गई। इन दस्तावेज़ात में ये मुतालबा किया गया कि एक मुस्तकिल आइन नाफिज किया जाए और वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को मज़ीद मजबूत और मरकज़ी बनाया जाए। दुबई और दीगर अमारात ने इन मुतालबात की सख्त मुखालफत की और उन्हें गैर आइनी, जल्दबाजी पर मबनी और नामुनासिब वक्त पर पेश किया गया मुतालबा करार दिया। शेख जैद के नज़दीक अब मरकज़ियत सिर्फ इंतज़ामी इसलाह नहीं बल्कि बका का मसला बन चुकी थी। शुमाली अमारात और ईरान के दरमियान रवायती तिजारती ताल्लुकात अब एक मुमकिना सिक्योरिटी खतरे की शक्ल अख्तियार कर चुके थे।
पूरा खित्ता पाकिस्तान से अफगानिस्तान और मक्का तक अदम इस्तेहकाम का शिकार था। इसी पस मंज़र में खलीजी अरब रियासतों ने एक नई तंजीम के क़याम की तजवीज़ दी, यानी खलीज ताउन कौंसिल, जिसे हम GCC कहते हैं। कुछ मुबस्सिरीन के नज़दीक ये तंजीम सऊदी अरब की क़यादत में मुश्तरका सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ पहला कदम थी। ताहम शेख ज़ैद, जो दहाइयों से सऊदी अरब के अबू ज़हबी पर असर रसूख की कोशिशों की मुखालफत करते आए थे, इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात रियाज के ज़ेरे असर आ जाए। उनके लिए ये नाकाबिल कबूल था। उसी वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात को यह भी यकीनी बनाना था कि वो खुद GCC के अंदर एक मजबूत और मौसर किरदार अदा करे, ताकि रीजनल सिक्योरिटी के नए ढांचे में इसकी हैसियत कमज़ोर ना हो, बल्कि एक फैसला कुन फरीक की सूरत में बरकरार रहे। खलीज ताउन कौंसिल का पहला इजलास अबू ज़हबी में मुनक्किद हुआ, जिसमें 3 बुनियादी नकात सामने रखे गए। अव्वल, खलीजी खित्ते में बैरूनी मुदाखलत का खात्मा। दूसरा, ईरान इराक जंग का खात्मा। और तीसरा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। इसी दौरान शेख ज़ैद इस सवाल पर भी गौर कर रहे थे कि उनकी हुक्मरानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बड़ी आलमी ताकतों की हिमायत किस तरह यकीनी बनाई जाए। खलीज ताउन कौंसिल एक ऐसा बाकायदा फोरम फराहम करती थी जिसमें शेख ज़ैद मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी सरबराह के तौर पर शरीक होते और बज़ाहिर तमाम अमारात की नुमाइंदगी करते, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पर ईरान इराक जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरकारी तौर पर गैर जानिबदारी इख्तियार की। ताहम GCC और अबू ज़हबी ने सद्दाम हुसैन की हिमायत की, जबकि दुबई ने ईरान के साथ तिजारती रवाबित जारी रखे और जंगी सामान की तरसील के लिए एक अहम ट्रांसशिपमेंट मरकज़ के तौर पर किरदार अदा किया। ये वही पुरानी तकसीम थी। अबू ज़हबी के पास तेल की दौलत थी और इसकी खारजा पॉलिसी ज़्यादातर ईरान मुखालिफ रुझान रखती थी, जबकि दुबई की मईशत ईरान के साथ तिजारत पर इन्हिसार करती थी। दुबई में ईरानी मुहाजिरीन की बड़ी तादाद और निस्बतन नरम सिक्योरिटी सिस्टम ने उसे न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि मगरबी ताकतों के लिए भी सिक्योरिटी खदशात का मरकज़ बना दिया था। खलीज अरब की रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ की असल सलाहियत सिर्फ एक मुल्क के पास थी। किसके पास? अमेरिका के पास। कुवैत पर इराकी हमले ने 3 बुनियादी हकाइक को बिल्कुल वाज़े कर दिया। पहला, दौलत, सिफारतकारी और अरब अखुवत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। दूसरा, एक अमारत एक दिन से भी कम वक्त में ख़त्म हो सकती है। और तीसरा, जैसे गुज़िश्ता 250 साल से होता आया था, छोटी और दौलतमंद रियासतों को हमेशा एक बड़ी और ताकतवर आलमी इत्तेहादी की ज़रूरत रहती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम अमाराती शेखों ने बैठकर ये फैसला किया कि वो अपनी सिक्योरिटी अमेरिका की छतरी के तले बरकरार रखेंगे। और यही वो फैसला था जिसने इस खित्ते के अंदर ईरान के इनकलाब के बाद एक ऐसा अदम तवाज़ुन कायम किया कि जिसके नताइज आज पूरा मशरिक़ वुस्ता भुगत रहा है। अब मैंने दरमियान में एक जिक्र किया था कि आप खुद सोचें, और मैं भी एक नुक्ता बता रहा हूँ कि ईरान जब मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर दुबई पर, फुजेरा पर या अबू ज़हबी के ऊपर हमले करता है, तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि इस ज़मीन से, इस धरती से ईरान के ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं। इस ज़मीन से अमेरिका की फ़ौज अपने जहाज़ उड़ाकर ईरान के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाती है, इसलिए वो इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो में जो मैंने पूरी तारीख़ बताई है, वो ये वाज़े करती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ट्रैप में है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने प्लानिंग के तहत अमारात का जो इकोनॉमिक ढांचा है उसको डिपेंडेंट बना दिया है। किसके? अमरीकी कंपनियों के। और जब तक अमारात अमरीकी कंपनियों से छुटकारा हासिल नहीं करता, उस वक्त तक मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये आग हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।